رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ام سلمہ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ قحط کا شکار 3 کروڑ 80 لاکھ افغان عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسی کا جائزہ لے، کیونکہ انہیں ادویات اور خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے افغانستان میں ممکنہ انسانی المیہ سے بچنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی نئی قسم سے بچاؤ کے لیے مکمل ویکسینیشن کروائیں۔ اور اسلامی ترقیاتی بینک کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے پاکستان کو 7 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز کی امداد فراہم کرے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امدادی فنڈ کا قیام اور افغانستان کے بینکاری نظام کی بحالی کے لیے ایک قرارداد کی منظوری اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 70ویں غیر معمولی اجلاس کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بہت زیادہ عزت اور کامیابی سے نوازا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں 20 وزرائے خارجہ، 10 نائب وزرائے خارجہ اور 437 مندوبین کی شرکت پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ طالبان کا نہیں بلکہ 3 کروڑ 80 لاکھ افغان عوام کا معاملہ ہے۔ افغانستان کے لوگوں کو بھوک اور قحط کا سامنا ہے اور انہیں ادویات اور خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو عوامی ضروریات کے مطابق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران سے بچنے کے لیے عالمی سطح پر مل کر کام کرنے پر زور دیا ہے، کیونکہ خطے اور دنیا غیر مستحکم افغانستان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور، افغانستان میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف نے اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 70ویں غیر معمولی اجلاس میں شرکت کرنے پر امریکہ کے خصوصی نمائندے کا شکریہ ادا کیا۔ تھامس ویسٹ نے افغان صورتحال اور پاک افغان مؤثر سرحدی انتظام کے لیے خصوصی کوششیں کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ افغانستان کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کی کامیاب میزبانی سے پاکستان کو جنگ سے تباہ حال ملک میں بگڑتی ہوئی انسانی اور اقتصادی صورتحال پر عالمی برادری کو توجہ دلانے کے لیے عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ عالمی رہنماؤں، حکومتی عہدیداروں، سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں نے 57 رکن مسلم ممالک پر مبنی ادارے کے اجلاس کو پاکستان کے لیے ایک اہم کامیابی قرار دیا اور ایک مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان کا عزم بھی ظاہر کیا۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے ایک ٹویٹ میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کو تعمیری قرار دیا اور کہا کہ اس کے اہم نتائج مرتب ہوں گے۔ اسلام آباد میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 70ویں غیر معمولی اجلاس کے موقع پر برطانیہ کی نمائندگی کرنا میرے لیے باعث اعزاز تھا۔ اجلاس میں چین، روس اور امریکہ کے مبصرین نے بھی شرکت کی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی نئی قسم سے بچاؤ کے لیے مکمل ویکسینیشن کروائیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں وبا سے متاثرہ افراد کے اعداد و شمار، اس سے بچاؤ کی ویکسین کا قومی لائحہ عمل اور ملک میں وبا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ 30 سال سے زیادہ عمر کے افراد آئندہ سال کے آغاز سے اپنی مرضی کی بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں۔ اسلامی ترقیاتی بینک کورونا وبا کی روک تھام کے لیے کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے پاکستان کو 7 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز کی امداد فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں معاہدے پر آج اسلام آباد میں اسلامی ترقیاتی بینک اور حکومت پاکستان کے درمیان دستخط کیے گئے۔ وزیر اقتصادی امور عمر ایوب خان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد الجسیر نے بھی دستخطوں کی تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر نے کہا کہ بینک نے محمد ڈیم
پن بجلی منصوبے کے لیے $18 کروڑ کی بھی منظوری دی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اسلامی ترقیاتی بینک کی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا یقین دلایا۔ وفاقی وزیر نے پاکستان سے مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا اور رکن ممالک کی کورونا وبا میں رد عمل بحالی، ویکسین کی خریداری، وبا کے دوران زندگیاں اور روزگار بچانے کے لیے معاونت پر بینک کے کردار کو سراہا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملا سکیں۔